الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ونڈر ویمن کی ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے اور آج کی میری جو چوائس ہے وہ خولہ بنت ثعلبہ ہے who spoke to اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹلی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ میں تذکرہ کیا ہے۔ ابھی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ ایک تصویر دکھا لوں۔ یہ تصویر بہت گندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے ہر دفعہ اس لیے آپ کو دکھانی ہے کہ ہمیں جو آج دنیا بنانا چاہتی ہے نا، وہ یہ والی، وہ سمجھتی کہ یہ عورت سکسیسفل ہے، یہ عورت ماڈل ویمن ہے، ایسی عورت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم نے موازنہ لے کے چلنا ہے کہ ان خواتین کے بارے میں جو پتہ نہیں کتنی زنجیروں کا شکار ہیں، جن کا کام ہی صرف اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ اور آپ کے دیکھیے کہ اس کے ساتھ انہوں نے ویل کو جو ہے، نقاب کو جو ہے، اس کو کیسے ڈس رسپیکٹ کیا ہے، اس کو کیسے بتایا ہے کہ یہ جو ہے مذاق ہی اڑانے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اتنا یہ ہے کہ آپ کو فلموں میں، ڈراموں میں، دلہنوں میں یہ نقاب والی رسم ضرور نظر آ جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس رسم کو جو ہے نا وہ کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو ساتھ والی خاتون ہے جس کا ننگا جسم آپ دیکھ رہی ہیں، جو بیچاری پوری کی طرح پتہ نہیں وہ جو ونڈر ویمن ہے، جو اس کا جو اصل کردار ہے وہ ایک گاڈس ہے، ٹھیک ہے، جو گاڈس ہے، دیوی ہے، جس کی کہ پوجا کی جاتی ہے، اس کی مجبوری کا آپ یہ عالم دیکھیں۔ اس کو اپنی رانیں بھی دکھانی ہے، اس کو اپنی یہ جو ہے نا اپنی پنڈلیاں بھی دکھانی ہے۔ اور آپ کبھی یورپ کا چکر آپ کا لگے نا، بلکہ یورپ سے زیادہ یہ رشیا اور یہ فلپائن سائڈ میں آپ دیکھیں 80 سال کی خواتین ہوتی ہیں تو انہوں نے ریڈ لپسٹک بھی لگائی ہوتی ہے اور ریڈ نیل پالش بھی لگائی ہوتی ہے، جھریوں بنے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک اسکرٹ ہوتا ہے جس میں ایک طرف سلٹ ہوتی ہے، اس کے اندر سے ان کی جھریوں والی پنڈلیاں، اس لیے کہ اس عورت کو پتہ ہے کہ میری مانگ جب تک ہے جب تک میں حسین۔ اور ہماری امیاں تو میں کہتی ہوں جب ذرا تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں نا بچے بڑے، تو امی میں آپ کو یہ کپڑے بنا کے دیتی ہوں، امی آپ ایسے کیوں نہیں پہن رہی، امی لپسٹک کیوں نہیں لگا لیتی، امی یہ کیوں نہیں کر لیتی، اور امی کہتی چھੱਡ دے میں نو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری ان امیوں کی، ان دادیوں کی اور نانیوں کی آپ نے دیکھا ہے کہ اینڈ تک وہ اپنے اس بستر پہ بیٹھی ہوتی ہیں جہاں پہ ان سے ٹانگے بازو نہیں ہلائے جاتے، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے وہ پورے گھر پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ ورچو ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ گھر میں اہمیت ملتی ہے۔ اور ان عورتوں کی قیمت بس اتنی ہے، جب تک یہ حسین ہے، جب تک یہ وہ ہے اس قابل ہے کہ مردوں کو خوش کر سکے اور بازاری مردوں کو خوش کر سکے، کوئی شریف مردوں کو نہیں، ان کی جب تک جو ہے نا وہ جگہ ہے۔ ادروائز جو ہے نا عدالتوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس نے فلاں وہ جو ہے نا اس نے وہ خرچہ نہیں دیا، اس نے وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ میری ایک خاتون سے دوستی تھی، وہ بھی تقریباً تھی 50-51 سال اس کی لڑکی تو میں اس کو اس لیے کہوں گی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور یہ ہے کہ اس کے فیشن بھی دیکھ کے تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی ماڈل ہے اور کیا ہے۔ تو مجھے اس نے بتایا کہ 15 سال میں بوائے فرینڈ کے ساتھ رہی ہوں، نو مسلم تھی، یعنی مسلمان نہیں تھی، اور بڑی اب میں جو ہوں نا، میری چونکہ مجھے محبت میں ناکامی ہوئی ہے تو میں اپنا ملک چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ یونان کی تھی وہ، اور وہ مجھے کہنے لگی، میں اس سے حیران کے پوچھا، میں نے کہا تم 15 سال اس کے ساتھ رہی ہو تو تم نے کیسے رہ لیا؟ بچے اس لیے نہیں پیدا کرنے کی شادی نہیں ہوئی، اور جناب والا کماتی بھی میں خود ہی ہوں۔ یہ جو کو لیونگ ہے نا، اور جو یہ فری لیونگ ہے اور یہ جو لائیو لیونگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لیونگ آپ دیکھیے آج کی پاکستانی عورت کو لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں کیسز نکلے ہیں اس یہ جو ہے نا یہ لائیو لیونگ کی، شادی شدہ خواتین نے اپنے سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے نا، گھر میں اور بچوں میں اور گھرداری کے اندر جو اتنی بور زندگی ہے اس کے اندر تھوڑی سی یہ والی بھی چیز ہو جائے تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ ماڈل ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے امپاورڈ لیڈی کا، امپاورڈ ویمن کا، اور جی ایسی خاتون ہونی چاہیے۔ چلیے ہم ان خواتین کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کو اللہ امپاورڈ کہتا ہے، جنہوں نے واقعی دنیا میں پہ انفلوئنس کیا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر کو وہ پازیٹیو چینج لے کے آئی ہیں، اور جنہوں نے خود اپنی ذات کی حیثیت کو منوایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ کون ہے، یہ ہمارے پاس 11-13 خواتین کی لائن ہے جو کہ انشاءاللہ العزیز جس کا آج ہمارا تیسرا جو سیشن ہے، جس میں ہم خولہ بنت ثعلبہ کو ذکر کریں گے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈائریکٹلی خطاب کیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا، چھوٹی سی کہانی سناؤں گی، ان کی کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن ان کی کہانی کا جو ایک پہلو ہے نا وہ ہم میں سے ہر خاتون کی زندگی کا ایک نیگیٹو اور ڈارک پہلو ہے، اس پر ہم ذکر کریں گے۔ کہانی پہلے سن لیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ خاتون جو ہے صبح سویرے سویرے اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے کو آ کے پکڑ کے بیٹھ گئی، روئی جا رہی ہیں، شکایت کیے جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھیں ذرا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ بوڑھا تھا، میں جوان تھی، اچھا جناب عمروں کا بڑا فرق تھا، تو اس کے گھر میں آ گئی، اب بچے ہیں میرے، تو اس کو کل غصہ چڑھا تو اٹھا کے میرے سے زہار کر دیا۔ زہار کیسے کیے؟ تو میری ماں کی طرح ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ تیرے ساتھ میرا کوئی محبت اور کوئی تعلق نہیں ہے، باقی یہ کہ یہیں پہ رہے اور میرے بچے پال اور میری خدمت کر۔ تو اللہ کے رسول عالم تو اس کا یہ، اس کو میں چھوڑ کے چلی گئی تو یہ تو مر جائے گا، اور دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کہاں جاؤں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کدھر جاؤں؟ اللہ کے رسول کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات، میں کیا بتاؤں؟ روئی جا رہی ہیں اونچی اونچی آواز میں اور شکایت پہ شکایت کی جا رہی ہیں۔ پیغمبر کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن جو اللہ سن رہا تھا اس کے پاس جواب تھا۔ قد سمع اللہ قول التی، سن لی اللہ نے بات ان صحابہ کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اونچی اونچی بول رہی تھی نا، آرگیو کر رہی تھی۔ کوئی اللہ کے رسول نے بھی کہا ہوگا تم نے ایسے نہیں نہ کرنا تھا، غصہ نہیں چڑھوانا تھا نا، ذرا صبر کر جاتی، کچھ ایسی بات ہو رہی ہوگی نا، یا کہا ہوگا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اب وہ جو اس نے کہہ دیا وہ تو کہہ دیا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جس کے لیے تجادلو کا لفظ اللہ نے بولا نا، کہ دونوں آپس میں آرگیو کر رہے تھے۔ تجادلو کا بیسیکلی ڈیبیٹ کو کہا جاتا ہے۔ ہم جب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جھگڑا کر رہی تھی، لیکن اس کا مطلب بیسیکلی آرگیو کرنا ہوتا ہے، دلیل دینا ہوتا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو جھگڑا کر رہی تھی تو اس سے اپنے خاوند کے بارے میں وتشتکی الی اللہ، اور بار بار اللہ کو دیکھ کے شکایت ادھر کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا آپس میں محاورہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو بندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اللہ تم دونوں کے آپس کی بات چیت سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ جو ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اچھا جی، ان کا جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عرب میں رواج یہ تھا کہ عرب جو ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، میں اس لیے آپ کو بتانے یہ لگتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شوہر کہتا ہے تمہیں نہ تو تمہیں کوئی خرچہ دوں گا، نہ پانی دوں گا، نہ تمہیں طلاق دوں گا، یوں ہی رکھ کے ماروں گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ہے نا وہ کوئی شوہر ہے تمہارے تو قریب میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو عربوں میں بھی ایک رواج ہوتا تھا۔ اس کے اندر بڑی مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جو طلاق ہوتی ہے نا اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ طلاق کر دے کے ایک عورت کو آزاد کر دیتے ہو، ٹھیک ہے بیچاری روتی پیٹتی ہے میرے سے تم نے زیادتی کی ہے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ آزاد ہو جاتی ہے، جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کا بھی سبب بنا دیتا ہے، تو کچھ نہیں تو اپنی جو ہے نا عزت سنبھال کے چلی جاتی ہے۔ طلاق میں مرد کا بھی گھر ٹوٹتا ہے، عورت کا بھی گھر ٹوٹتا ہے۔ مرد بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے طلاق نہیں دینی، اور یہ بات ایسی نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے طلاق نہیں دینی، رہنا بھی یہی ہے، میری خدمت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، میری اولاد کو بھی پالنا ہے، میرا وہ جو سارا پیچھے سسرالیوں کا لاؤ لشکر ہے نا اس کو بھی جو ہے نا تم نے ان کے بھی منہ بند کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے باقی یہ ہے کہ ہاں جو تمہارا میرے پہ حق بنتا ہے نا، تمہاری محبت، تمہاری عزت، تمہارا پاس، تمہارا بھرم، وہ میں دینے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میری تم سے لڑائی ہے۔ اور یہ مرد کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ ایک تو اس کو اللہ نے 101 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دے دی ہوئی ہے کہ ایک کو اٹکایا اور دوسرے کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی جس سے مرضی کر لو، اور جس سے لڑائی، جس بیوی سے لڑائی ہوئی اس کو یہ کیا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں تو میں تو ایک اور کر لیتا ہوں۔ تو ویسے ایک اور کیا، بندہ 10 بھی اور کر لے نا، 50 بھی اور کر لے، انسانوں کے ساتھ چلنا سیکھو تو بندہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو مرد نہیں چلنا سیکھتے، اینڈ پہ میں نے خود ان کو اپنی نظروں کے ساتھ بہت تنہا ہوتے دیکھا ہے۔ ہوتا یہ کہ اولاد وہ مفتی طارق مسعود کا کس نے وہ سنا ہے کلپ، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ کما کے لا کے ماں کے ہاتھ میں دینا ہے، پتہ ہے کیوں؟ حالانکہ خرچہ تو باپ نے کیا تھا، اس لیے کہ باپ نے کبھی ہاتھ میں خرچہ نہیں دیا تھا۔ تو آج میری ماں کو میں کماتا ہوں تو میری ماں کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ امی یہ آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کرنی ہے، اور ماں کو کتنا اچھا لگتا ہے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا 20,000 کی ضرورت پڑ گئی ہے، بیٹا ذرا اس مہینے جو ہے نا
اتنے پیسوں کی وہ فلاں مسئلہ بن گیا, فلاں چیز خریدنی ہے, بہن کو دینا ہے, کسی کو دینا, مجھے اتنے پیسے دے دینا, اور بیٹا اگلے دن لا کے ماں کے ہاتھ میں لفافہ رکھ کے کہتا ہے کہ امی یہ لینا آپ. اس لیے کہ خاوند نے ساری زندگی کھلایا پلایا تھا. اب یہاں پہ آج ہم شکوے کرنے لگے, اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ ہماری ٹاک جو ہے یوٹیوب پہ بھی جانی ہے. آج ہم شکوے کرنے لگے, کھلایا ضرور تھا, اس کی میں نہ نہیں کرتی ہوں, لیکن کبھی ہاتھ میں دینا یا کبھی عزت کے ساتھ دینا, اس کی والی بات ہی نہیں تھی. اور کبھی یہ کر کے دینا کہ یہ چلو سارے تو یہ تو ہو گئے خرچے, ٹھیک ہے, یہ تمہارا اپنی ذات کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کپڑوں پر, اپنے کھانے کے اوپر, اپنے جو ہے نا تعلقات کے اوپر کمپرومائز ہی کرتی چلی جا رہی ہو. زیادہ نہیں دے سکتا, تھوڑا دے رہا ہوں, لیکن یہ صرف تمہارے لیے, اس کو تم نے بچوں پہ نہیں لگانا, اس کو تم نے گھر پہ نہیں لگانا. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کی سب نے کوئی کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, وہ جو روز کا خرچہ مل رہا ہوتا ہے یا مہینے کا مل رہا ہوتا ہے, اسے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں. میاں صاحب کو پتہ لگ جائے ذرا اس کمیٹی کا, اس سے پہلے اس کے خرچے کا انتظام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جھگڑا تو اللہ معاف کرے, جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ تو پھر بڑی بڑی بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ, اور پھر خدمت کہاں پہ جاتی ہے, اولاد کون سی سنتی ہے, جو تو ماں کر کے دیتی ہے, تو جب بچے ماں کو کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی باپ کا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ رکھنا تمہیں, رہنا تم نے یہی پہ ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو عورت ہے نا, جو مجبور عورت ہے, خاوند کی گندگیوں اور برائیوں کے اوپر اس کا پردہ ڈالنا بھی اس کی فرائض میں سے ایک فرض ہے. نہیں ڈالے گی تو کیا بچوں کے باپ کو گندا کر کے دکھائے گی, اور وہ اگر ذلیل ہوگا تو کیا خود نہیں ذلیل ہو جائے گی, کیا خود اس کی اولاد نہیں ذلیل ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس سارے یہ بڑے لوگ جو سیاست دانوں کی جو ہے نا لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان سے بڑھ کے زانی شرابی کوئی ہے نہیں ہے. ان کی بیویوں نے بھی تو گھر میں کوئی نہ کوئی بنایا ہوا ہے نا عزت کا معیار, ٹھیک ہے, کہ نہیں بیٹا اب ایسی بات کچھ نہیں ہے, لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک نہیں, ہر وقت کے کیسز آتے ہیں. ایک مجھے خاتون آ کے کہنے لگی, بہت اچھی تھی, پڑھی لکھی بھی بہت تھی, بہت اچھے گھرانے سے تعلق تھا, کہنے لگی کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس کا مجھے پتا ہے, صرف بچوں کو تو پتا نہیں ہے. اور کہتی ہے کہ بیٹیوں کے لیے اتنے سخت ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو میری بھی ہمت جواب دے گئی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھئی اس بندے کے ساتھ میں اب کتنی دیر پاک بن کے رہوں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں نا, میری بھی تو کوئی ضروریات ہے, مجھے بھی تو کوئی عزت والا شوہر چاہیے جسے میں اس کے لیے پاک صاف, اور میں نے اپنی خوابوں کا, اپنی خواہشوں کا, اپنی آرزوؤں کا مرکز اس کو بنا کے رکھا ہے. کوئی میری بھی تو کوئی ضرورت ہے, کوئی میری بھی تو احتیاج ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اب کیا کروں. اور جی ماں میری بوڑھی, باپ میرا بوڑھا, میرے ساس سسر بہت اچھے ہیں, ان میں سے تو کسی کو پتہ لگ گیا کہ میرا خاوند ایسا ہے, تو وہ ان کو تو یہ ہو جائے گا, تو فلاں ہو جائے گا, تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح بس دیکھ لیجئے کہ زندگیاں ایسے ہی گزرتی ہیں, پردے ڈال کے ہی گزرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر مشکل وقت گزر تو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس پچھلے دن ایک خاتون آئی, کہنے لگی میڈم میرے شوہر ڈاکٹر ہے, تو انہوں نے اسپیشلائزیشن جو ہے نا شادی کے بعد کی, ہمارے 4 بچے ہو گئے تھے جب اسپیشلائزیشن کی. تو کہتی ہیں, میں اپنے میاں سے کہتی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں میں نے کیسے پڑھایا. اولاد کو بندہ پڑھا لیتا ہے, شوہروں کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو باتیں بتاتی نہیں, تو اس کے بیچ میں انہوں نے ایک بات کہی, کہنے لگی ایک سسرال میں ایک کمرہ تھا اور ایک اسٹور تھا. تو کہتی میں 4 بچوں کو لے کے اسٹور میں چلی جاتی تھی کہ پہلے پڑھ لیں, اس کے بعد انہوں نے آرام کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کل صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو مجھے بتائیں ہم میں سے کس کے پینل کے اوپر یہ والی خدمت نہیں ہے نہیں بات. اور پھر وہ جو بگڑی عادتیں ہوتی ہیں, ان عادتوں کا کس نے کرنا ہے جو ہے پاس, وہ تو بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے نا کہ کس وقت اس نے کیا کھانا ہے, کس وقت اس نے کیا پینا ہے, کسی وقت اس کو غصہ چڑھ جائے گا تو کیسے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے, کیسے جو ہے نا اولاد کے منہ لگنے سے اس کو بچانا ہے. یہ ساری باتوں کا تو بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے نا. تو یہی کام انہوں نے کیا. اور یہ عبادہ بن سامت ان کا نام تھا, بوڑھے تھے, نوجوان لڑکی سے شادی کی. اور پتہ وہ یہ آپ یہ کہانی ان کی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اردو میں, یہ سب میں نے پہلے کی سلائیڈز بنائی ہوئی ہیں. تو کہتی ہیں کہ مجھے لگے مارنے, میں چاہتی نا تو میں ان پہ غالب آ سکتی تھی کیونکہ بوڑھے تھے, کمزور تھے. تو کہتی ہیں میں نے پاس رکھا, تو جب اس کا بس نہیں نہ چلا تو اٹھا کے پھر مجھے یہ بات کہہ دی. وہی طلاق اظہار کرنا اس کو کہتے ہیں نا, کہ تو میری ماں جیسی ہے. ماں جیسی کا مطلب یہ کہ میرا تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں گی, ان بچوں کو لے کے میں کیا کروں گی. اگر تو یہ طلاق ہو گئی ہے تو میں بچے لے کے کہاں جاؤں.
اور اگر نہیں طلاق ہوئی تو وہ جو انا کو تکلیف پہنچی ہے, جو ٹھیس پہنچی ہے, اس کی بھی تو کوئی بات بتائے نا. کہنے کے تو بندہ کہتا ہے باتوں کی پرواہ نہ کرے, جی باتوں کی کیا اہمیت ہے. نہیں, بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور جن کے ساتھ توقع ہوتی ہے نا ان کی بات لگتی بھی بہت ہے. جتنا مرضی بندہ کہہ لے ایسے ہی کر رہے ہیں, غصے میں کر دیتے ہیں, میں ان کی کیا باتیں مان کے تو ان کی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دو. تو بہرحال یہ بات ہے. چلیے اس کے سلسلے میں یہ ہے, بہرحال ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پورا کا پورا قانون دے دیا کہ یہ بات بہت بری ہے, یہ فاحشہ کی اور جو ہے نا بہت گندی بات ہے, اور اس کی سزا مقرر کر دی. سزا کیا مقرر کی کہ سب سے پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہیں. اچھا, متواتر روزے جو ہے نا ایک قتل خطا کے ہیں اور ایک اس کے ہیں. 2 مہینوں کے متواتر روزے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے رکھ لیے 2 مہینوں کے روزے بنے, 60 روزے بنے. 60 روزوں میں سے آپ نے کوئی 40-45 رکھ لیے تو وہ ایک چھوڑنا پڑ گیا نا, تو پھر دوبارہ 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. جی اتنی سخت سزا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ میں نے ویسے روزے آج تک کبھی کسی نے نہیں رکھے, مجھے تو لگتا ہے وہ رکھ ہی نہیں سکتا اس طرح سے. خواتین کا تو ویسے ہی معاملہ ختم کر دے, تو مردوں کا بھی میرا نہیں خیال کوئی ایسے رکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے تھے. اور پھر کیا ہے کہ اور جو نہیں ایسا کر سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کرے گا. اور پھر کہا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم اللاتی ولدنکم, یہ تمہارے منہوں سے کہنے کے ساتھ ایسی تمہاری مائیں بن نہیں جاتی ہیں. مائیں تمہاری بس وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. رہتی بیوی ہے, باقی بیوی کے حق میں تم بہت زیادتی کر گئے, بہت نا اس کو ہاتھ لگا دیا تم نے. اور یہ اللہ کے سامنے فاحشہ بھی ہے, فحشا بھی ہے, والمنکر اور گناہ بھی ہے. تو تم نے بات بڑی نکمی کی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کے بعد یہ بہرحال یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیچاری, اب بیویوں پہ تو مصیبت ساری یہ ہوتی ہے. عورتوں کے بارے میں تو میں کہتی ہوں کہ ان کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے نا کہ اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے, سنگل کے ساتھ باندھا ہوا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی. تو اس کے بعد جب یہ والی لگ گئی نا ان کے اوپر قدغن, روزے رکھنے والے تو وہ خیر کیا تھے, ٹھیک ہے, روزے تو ان سے رکھے نہیں جان رہے تھے, تو اب آگے پیچھے رہ گیا, فدیہ دینا تھا, غلام وغیرہ آزاد کرنے تھے. تو یہ بیچاری خود ہی جا کے اکٹھے کر رہی ہیں پیسے, اکٹھے کر دوں تو ان کا فدیہ دے دوں تو اس کے بعد ہماری بھی زندگی بحال ہو جائے. بیویاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے ذرا آئیے اس بات کی طرف دیکھتے ہیں. بہرحال یہ خاتون اتنی عزت والی تھیں کہ اللہ نے ان کی بات سنی. پتہ نہیں دل کے اندر درد ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ آئی ہے نا, وہ یہ سمجھ آئی کہ جھگڑوں کو 4 مہینوں سے اوپر نہیں چلانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات کہی ہے. اور اس بات سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اپنا اصول بھی ایک نکالا ہے. سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی بیویوں سے لڑ جھگڑ کے الگ ہو جاتے, یا اس کو خود نکال دیا یا وہ خود غصے میں چلی گئی, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں 4 مہینے. تربص 4 اشہر, یہ خواتین کو کہا گیا کہ 4 مہینے انتظار کرنا. اگر تو واپس ہو جائے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے, اور اگر 4 مہینے بعد واپس نہیں آنا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو پھر اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کرے 4 مہینے جس نے واپس نہیں کیا, اس کا مطلب اس نے آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ انتظار نہ کرو. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ بات کہیں خواتین کو گئی ہے, اس لیے کہ آپ بیٹھی رہیں, آپ 10 سال بیٹھی رہیں, اور ہمارے سامنے کیسز ہیں, لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں اس طرح کی. ٹھیک ہے, صرف جو ہے نا شوہر کا نام لے کے بیٹھی رہی ہیں. ایک بچے کے ساتھ میری ایک جاننے والی خاتون ہے, شوہر اسی طرح جناب چلا گیا, جا کے دوسری کر لی, اس کو کبھی پوچھا بھی نہیں. سگی کوئی تھی چچا ماموں کی, پسند نہیں تھی شروع سے اس کو. اور کیا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اس بیچاری نے ساری زندگی دیور پالے, دیور نندوں کی شادیاں کی, اس کے بعد پتہ نہیں دیور کے بچے ہوئے, اس کے بچوں کو پالا, اپنا صرف ایک بچہ. اور کیا ہے, ایسی آپ کو ہر جگہ پہ مثالیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ انتظار نہ کرو. اچھا, اس اصول سے جو عمر رضی اللہ, اور یہ ہمارے سامنے کوئی ایک کہانی ہے, کتنے ہوتے ہیں جو کہ گئے ہوتے ہیں کرنے کے لیے, نوکریاں کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں. یورپ میں تو جانے والے 5 سالوں سے پہلے واپس ہی نہیں آتے. مجھے ہر روز کیس آ رہا ہوتا ہے, میڈم 13 سال ہو گئے ہیں, 13 سال کے اندر کچھ سال 1.5 کے بعد آنا بھی تو 2-4 دن کے لیے آنا, جس میں زیادہ تر ٹائم تو ملنے ملانے میں گزر جاتا تھا, ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں گزر جاتا تھا. میں 3 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہوں, اور میڈم جو ہے نا خرچہ بھی پتہ ہے کس کو بھیجنا, ماں یا باپ کو بھیجنا.
ماں اور باپ کا جتنا دل کرتا تھا میرے ہاتھ میں دیتے تھے. اور یہاں پہ بیوی کو رکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمتیں تو کر. ٹھیک ہے. اور مجھے پھر کئی دفعہ آتا ہے کہ میڈم میں کرنا چاہتی ہوں لیکن اب یہ ہے. اچھا جی ایک اور کا آیا کہ وہ ہوا یہ کہ بیوی کو تو یہاں پہ ماں باپ کی خدمت پہ لگا دیا, تو ادھر خود جو ہے نا دوسری شادی کر لی, خود بیوی کے بغیر رہا نہیں گیا تو وہ شادی کر لی. کہتی ہیں کہ اب اس نے مجھے بھی بلا لیا ہے لیکن میرے سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تو اتنی آزمائش جھیل کے یہاں تک پہنچی کہ تم نے اب مجھے بلا لیا اور مجھے اور بچوں کو بلا لیا, تو اس کو تو تم نے پہلے دن سے نہ سسرال کا منہ دیکھنے دیا تو نہ تم نے کوئی اور آزمائش. کہتی مجھے صبر نہیں آتا. مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ میرے مسئلے حل ہو گئے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے اس نے بلا لیا کوئی بات نہیں. کہتی کہ مجھے صبر نہیں آتا. میں نے اس طرح کر کے ایک ایک رات پتہ نہیں کیسے کاٹی ہوئی. ٹھیک ہے. تو چلیے خیر میں آپ کو بتاؤں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے. جہاد کے لیے جاتے تھے, سالوں بھی لگ جاتے تھے. تو ہوا کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ ایک خاتون گانا گا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور گانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش تنہائی کے درد کا کسی کو پتا ہوتا, میں اللہ سے ڈرتی ہوں ورنہ آج میں نے بھی کوئی ساتھی واتی بنا لیا ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جا کے سوچا اور خواتین سے مشورہ کیا, خاص طور پہ سیدہ حفصہ سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے. ایک عورت کتنی دیر تک شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ 4 مہینے. تو 4 مہینے کے جو ہے نا حضرت عمر نے پھر اپنی جو فوجی تھے ان کی چھٹیاں جو ہے وہ 4 مہینوں کے بعد کر دیں. ٹھیک ہے. 4 مہینوں کے بعد ان کو لازم جو ہے نا چھٹی ملتی تھی اور وہ لازم اپنے گھروں کو آتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دے. اصل میں ہم خواتین نے جو ہے اپنے حقوق خود ہی بیچ دیے ہوئے, کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہنا, نہ سسرال کہتا ہے نہ شوہر کہتا ہے, وہ تو ہم پہلے ہی ٹرے میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم اویلیبل ہوتے ہیں تو دوسرے پھر یہی کچھ ہی کرتے ہیں. اور جو بیچاری کہیں کہہ دے کہ میں نے شوہر کے پاس جانا ہے, میرے سے اکیلے بچے نہیں سنبھالے جاتے, تو سب کو پتہ درانیاں جٹھانیاں کیسی باتیں کر لیتی ہیں. وہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں. چلیے آج میں نے تھوڑا سا چونکہ کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا علم بھی پڑھیں گے, تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ڈیورسز کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا ڈیورس یعنی طلاق کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے زہار, ایک ہے ایلا, ایک ہے طلاق رجعی, ایک ہے طلاق بائنہ اور ایک ہے خلا لینا, جس کو ہم اردو میں خلا بولتے ہیں. زہار تو وہی ہے جس کا کیس میں نے آپ کے سامنے سیدہ خولا کے بارے میں بتایا کہ بیوی کو کوئی ایسی بات کہہ دے رہے تو میرے پہ حرام ہے, قسم کھا لی ہے جی, قسم کس لے لے, اور قسمیں ہمارے ہاں بڑوں نے کھائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ در حقیقت اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ استوار کر لیتا ہے, ورنہ تو پھر علیحدگی ہے. دوسرا ایلا ہے. ایلا جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر شوہر بیوی کی لڑائی ہو جائے نا تو 4 مہینے سے اوپر نہیں چلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو پابند کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بندہ کہہ ضرور لیتا ہے میں قربانی دے لوں گی, قربانیاں دی نہیں جاتی ہیں. انسان کی کوئی ایک ضرورت نہیں ہوتی, 1000 ضرورتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ قصہ سناؤں. یہ جو ہمارے پشاور سائڈ کے علاقے ہیں نا, یہاں پہ غربت آپ کو پتہ زیادہ ہے, اور زیادہ تر جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں نا گلف کنٹریز میں, زیادہ پٹھانوں میں سے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلوچیوں میں سے گئے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے جا کے پڑھے لکھے زیادہ ہوتے نہیں ہیں, جا کے چھوٹی چھوٹی مزدوریوں والی نوکریاں کرنی ہوتی ہیں. ان مزدوریوں والی نوکریوں کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ خرچہ لگا کے تو 1.5 لاکھ کا ٹکٹ لے کے آنے جانے میں خرچ کریں گے. ان بیچاروں نے 1000 اس کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو بیویاں یہاں پہ چھوڑی ہوتی ہیں. بیویوں کو اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ جی وہ خرچہ تو پھر سارا وہیں پہ ہو جائے گا نا. سسرال والوں کو بھی پتا ہوتا ہے اپنی بیوی بچے لے گیا تو ہمیں کیا دے گا, لہٰذا بیویوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ایک وہ ماں باپ کو سنبھالتی ہیں, دوسرے وہ خرچے بچاتی ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ ادھر رہتے ہیں. آپ کو میں بڑی تکلیف سے بات بتاؤں, یہ جو علاقہ غیر کا پتہ ہے نا آپ کو, یہ جو پشاور سے آگے ہے وہ علاقہ جو فاٹا کا علاقہ ہے, جہاں پہ ذرا زیادہ غربت ہے اور ذرا زیادہ جو ہے نا قبائلی نظام ہے. وہاں پہ عموماً گھروں میں سے لوگ کمانے کے لیے باہر گئے میں, تو جو ہوتی ہے نا دادی, وہ گھر میں آنے والے سے نا تعارف کرواتی ہے, جی یہ میرے جو ہے نا بیوی, میرے فلاں جو ہے نا بیٹے کی بیوی ہے, یہ اس کے 2 بچے ہیں اور یہ 2 بچے جن کے ہیں. بچے 4 ہیں, 2 میرے بیٹے کے بچے ہیں, 2 بچے جن کے ہیں. آپ بتائیں وہ جن کے بچے کہاں سے ہیں؟ سوچئے ذرا, دماغ لگائیے. وہ بچے, بات ہے کہ کچھ ہوتا ہی ہوگا نا, بری ہو جاتی ہوں گی. اب وہ برے ہونے والی بات کے اوپر قصور تو اپنے پہ بن رہا ہے جو میاں بھی. اچھا ادھر, اور آپ کو میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, لیبل میں کسی کو نہیں کر رہی, جو سارے اس طرح 6-6 7-7 سال جا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کوئی صحیح نہیں رہتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. جتنی وہاں پہ گندگی جو ہے مردوں کی مردوں کے ساتھ
اور جو ہے نا وہ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر فلپینوز اور وہ رشینز اور وہ ساری وہ مل جاتی ہیں. ایسے قصے ہیں جس کو پتہ ہے اس کو بس پتہ ہی ہے. وہاں پہ بھی یہ کام چلتا ہے. آپ خود بتائیے کیا کرنا, سارا دن محنت کرنی, رات کو انڈین فلمیں دیکھنی اور کھانا پینا, اور بس اس کے اندر آپ ہی بتائیں کہ کوئی فطری زندگی تو نہیں ہے. کوئی عید تہوار کی چھٹی ہونی ہے تو جناب جا کے بیٹھ جانا پارکوں کے اندر, اکیلے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں نا, بڑی میزریبل لائف ہوتی ہے. تو اس ساری غیر فطری زندگی کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی قربانی دی جاتی ہے وہ دونوں طرف سے اخلاق کی قربانی ہوتی ہے. مرد کا کردار بھی ختم, ٹھیک ہے, اور عورت کا بھی ختم. اچھا اب یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا شہرت کرانے کے بجائے, بیٹے کو بھی پریشان کرنے کے بجائے اور سارے فساد کر کے ساری مسئلہ خراب کرنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ 2 بچے جن کے مان لیے جائیں. مزے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے, ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ جن کے مان لیتے ہیں کہ کسی یہ نہیں کہا آسمان سے ٹپکے, یہی کہہ دیا کہ جن کے بچے ہیں مٹی ڈالو جی. کیونکہ یہ اگر اس کو کہیں کسی نے اس کی وہ اینڈیں اٹھانے شروع کر دی نا تو آ کے سارا یہ جو اتنی گندا جو نظام ہے یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو پھر بدلنا پڑے گا نا. اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس بہو کو جسے خدمت کرانی ہے اگر اسی کو بد کردار کہہ دیا تو پھر بنے گا کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کچھ کرنا. وہ جس بیٹے کی کمائی کھا رہے ہیں اس بیٹے کو بھی تو یہ تو نہیں نا کہنا کہ تیری بیوی بری تھی تو ہم نے گھر سے نکال دی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ان ساری چیزوں کا حل یہی ہے اس کے جن کے بچے مان لو. چلیں جی اگلی بات پہ آ جائیے. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی, اور طلاق کہنا مردوں کو بڑا آسان لگتا ہے, غصہ چڑھے جب ہاتھوں میں بات نہیں بنتی تو اس کے بعد پھر طلاق ہی آ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ جو طلاق رجعی ہے یہ وہ والی طلاق ہوتی ہے. دیکھیں طلاق کے 3 طلاق کا اللہ نے پورا طریقہ ہمیں بتایا, اور اس بات کو سب لوگ سمجھ لیجیے. جو رشتہ محبت کے نام سے ہمیشہ چلنے کے نام سے سٹارٹ ہوتا ہے نا, اس رشتے کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 چانسز کہتے ہیں استعمال کرو, ٹھیک ہے؟ ٹٹولو اپنے آپ کو بار بار کہ میں نے واقعی کیا اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور میں آپ کو بتا دوں 99.5 جو ہے نا % کیسز طلاقوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ طلاقیں ہونے کے بعد مرد بھی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ اس طلاق کو انڈو کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ طلاقیں ہوتی غصے میں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 موقع لو, 1 مہینہ 1 طلاق, اس سے اگلا مہینہ دوسری طلاق, اس سے اگلا مہینہ تیسری طلاق. 3 طلاقوں کے بعد یعنی تینوں طلاقوں کے اندر منیمم 1 مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ طلاق دینے کا اصل طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے, بس طلاق دے دو, نہیں رکھنی. 3 مہینے کی عدت پہلے ہی موجود ہے, ٹھیک ہے؟ 3 مہینے کی عدت گزرے, وہ اپنے رستے پہ تم اپنے رستے پہ, وہ ختم, ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی لوگوں کو نا غصے میں ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے یہاں پہ چونکہ وہ ایک عجیب سا نظام بنتا ہے, یونین کونسل بھی جب تک آپ کی طلاق کو رجسٹر نہیں کرتی ہے جب تک 3 طلاقیں پوری نہیں ہوتی ہیں. حالانکہ طلاق بیسیکلی ایک ہی ہے, یا منیمم آپ نے بہت بھی کرنا تو چلے 2 ہو جاتی ہیں. تیسری طلاق کے بعد تو پھر وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے, اس کے بعد تو ان دونوں کے آپس میں اکٹھے ہو ہی نہیں نہ سکتے.